جی بالکل، آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کی بھی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اس وقت جو پارلیمانی رہنما ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں راجہ فاروق صاحب، ان کے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو سر بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد، تو پہلے تو یہ بتائیں آپ بھی اب اتحادی ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں عدم اعتماد کو، تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کب آ رہی ہے؟ کیونکہ نمبر بھی پورے ہیں، لوگ بھی پورے ہیں، تو اب تو ایکسٹرا ہیں جب سے آپ ساتھ ملے ہیں۔ اتحادی تو تب ہونا کہ ہم حکومت سازی میں حصہ لیں، ہم تو صرف وہ ان پر اعتماد کی حد تک جو ہے نا پیپلز پارٹی کی حمایت کا ہم نے انہیں کہا کہ ہم حمایت کریں گے، باقی ہم تو بیٹھیں گے اپوزیشن کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ 27 اراکین کی حمایت چاہیے ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہوگا اعتماد کا جو کارروائی ہوگی، یہی اعتماد کا ووٹ بھی ہوگا، یعنی آپ کو ایک جس کو آپ دوبارہ نیا بنانا چاہتے ہیں قائد ایوان، تو اس کا نام دینا پڑتا ہے، تو وہ نام دیا جائے گا اسی کے اندر جو تحریک عدم اعتماد ہوگی اس کے اندر نام لکھ دیا جائے گا اس رکن اسمبلی کا کہ جس کو وزیر اعظم بنانا مطلوب ہے۔ تو جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ پھر ڈپوز ہو جائیں گے عدم اعتماد کی شکل میں، تو جن کا نام جو ہوگا وہ وزیر اعظم بن جائے گا، اس کو پھر دوبارہ سے اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ہی کارروائی میں عدم اعتماد بھی اور اعتماد بھی ہے جی۔ اچھا سر، اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ابھی افیشلی تو اناؤنس نہیں ہوا، لیکن چودھری یاسین صاحب جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے، تو کیا کیونکہ اب آپ نے جس طرح کہا کہ اتحادی تو نہیں لیکن سپورٹ کر رہے ہیں عدم اعتماد میں، تو کیا پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں آپ کو اعتماد میں لیا ہے کہ ہمارا متوقع وزیر اعظم کیا ہوگا، یا آپ بھرپور اپوزیشن کریں گے جو بھی وزیر اعظم ہو؟ نہیں، ہمیں تو نہیں انہوں نے اعتماد میں لیا، چونکہ وہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہے نا 27 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہو، تو پھر انہوں نے اس کو ضرورت کو محسوس نہیں کیا کہ وہ ہم سے بھی مشورہ کرتے کہ جی ہم نے کس کو بنانا ہے، اپنا لیڈر آف سی ہاؤس کے لیے نام دینا ہے، تو یہ ان کا اپنا میٹر ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ سر یہاں پہ وفاق کے اندر جو ہے وہ آپ حکومت مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی اتحادی ہے، تو یہی فارمولہ کیا ہے ادھر کشمیر کے اندر بھی چلے گا؟ لیکن کشمیر میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں گے، تو یہ کس طرح کام چلے گا؟ وفاق میں آپ اتحادی ہیں اور وہاں پہ اپوزیشن؟ اصل میں یہ مکس ہو گیا، اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے آزاد کشمیر، یہ کوئی صوبہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو الگ اینٹی ہے۔ تو یہ تو یہی ہوا کہ ہم ووٹ دیں گے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے اور بھرپور جو ہے وہ کام کریں گے، جو ایک محترک جو حزب اختلاف جو ہے وہ کرتی ہے، اس میں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، صرف ہم ہی نہیں ہوں گے، ایک 2-3 حضرات اور بھی ہوں گے، یا آپ کہہ لیں کہ ہم کے علاوہ بھی ہٹ کے جو ہے ہم سے وہ کچھ اراکین ہوں گے، تو اچھی جو بن جائے گی اپنی یہ حزب اختلاف آزاد کشمیر کی، وہ 20 کے کم از کم 50 ہیں، تو 53 ہمارا ٹوٹل جو ہے ہماری ممبروں کی تعداد ہے، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ اب نہیں ہے اسمبلی کے ممبر، تو 52 رہ گئے ہیں، تو 52 میں 20-22 کے قریب جو ہے نا وہ بھرپور حزب اختلاف کا جو ہے نا وہ کردار ہم ادا کریں گے، چونکہ بڑا حصہ جو ہے وہ نون لیگ پر ہی مشتمل ہوگا اراکین اسمبلی کا جو حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، تو ہم جو ہے نا وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے کہ جو اب نیا جو سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے کہ یہ جو گزشتہ جو یہ ہوا اس میں حزب اختلاف تھی ہی نہیں اسمبلی کے اندر، اس طرح کی تھی 2-4-5 آدمی پر مشتمل تھی، لیکن انہوں نے وہ وائبل رول نہیں پلے کیا جو حزب اختلاف کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایسے جب بھی جہاں پر ووٹ سے حکومت بنتی ہے تو اسمبلی ہو، تو اس میں جو ہے نا ایک متحرک جو ہے نا حزب اختلاف کی ضرورت ہوتی ہے اس نظام کو کامیاب رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور وہ کیا ہوتا ہے حزب اختلاف کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائٹ ڈاگ، تو وہ لوگوں کے حوالے سے جو ہے نا جہاں حکومت کو غلط کرتی ہے تو اس کے حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں اور حکومت کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیجیے، تو جو ایک رول ہوتا ہے حزب اختلاف کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور کریں گے۔ سر جس طرح آپ نے ابھی اپوزیشن کے رول کی جو ہے وہ بات کی، اس سے قبل جو حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اور فارورڈ بلاک بھی تھا،
تو آپ سمجھتے ہیں پھر وہ غلطی تھی آپ کی جو اب آ کے سدھارے ہیں، یا جو وزیر اعظم انوار الحق ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے الگ ہوں؟ دیکھیے غلطی ہم نے نہیں کی، ہماری لیڈرشپ نے ہمیں کہا تھا جب وہ تنویر ریاض صاحب خلافت میں اعتماد ہوا، وہ اپنا نائل ہو گئے تھے، تو ہم نے پارٹی کی پالیسی کو فالو کیا. ہم نے تو انکار کیا تھا انوار صاحب کو، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے. تو وہ غلطی ہماری نہیں ہے، وہ تو ہمیں آپ غلطی آپ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، تو ہماری جو لیڈرشپ اس نے کہا تھا کہ یہ کام کریں. اب بات آپ نے جو دوسرا حصہ ہے جو آپ کے سوال کا، کہ انوار صاحب کی چونکہ کوئی سیاسی جماعت کوئی نہیں تھی. دیکھیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے توسط سے چلتے ہیں، یا تو اسمبلی نہ ہو، کسی ایک کو بنا دیں، جیسے ایاد خان صاحب تھے آزاد کشمیر میں، وہ 3-4 سال رہے آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو. تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ اسمبلی ٹوٹ گئی تھی 77 میں آزاد کشمیر کے اندر، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ ٹوٹ گئی تھی، تو انہوں نے کیا. تو یا تو وہ صورت ہو تو، لیکن جہاں یہ اسمبلی ہے، اسمبلی کے اراکین کی حمایت یا تائید سے حکومتیں بنتی ہیں یا ان کی مخالفت سے حکومتیں اترتی ہیں، تو وہاں پھر سیاسی جماعت جب تک نہیں ہوگی کوئی تو وہ نہیں کر پائے گی. اور یہ جو انوار صاحب کا جو مسئلہ پیدا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، یہ MLAs کی حکومت تھی، اراکین اسمبلی پر مشتمل تھی. اس کو کسی اس طرح ایز سچ جو ہوتا ہے کہ مخلوط حکومت و پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی نہیں تھی. تو وہ ایک ایشو ہوا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کمزور پڑ گئیں اور لوگ ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں ان کی وہ جو گرفت ہے اس میں کمی آئی، اور ایک اور فورم پیدا ہوا، اس نے جو ہے نا وہ حالات و واقعات پر جو ہے نا اپنے آپ کو جو غالب کیا. جی بالکل، جس طرح آپ نے سنا پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، اور اپوزیشن کے لگ بھگ جو ہے وہ 20 کے لگ بھگ جو ہے وہ اراکین اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے. جبکہ دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کو بس عدم اعتماد کی حد تک سپورٹ کر رہی ہے. جی